ایک کام کرتا ہے کس طرح سے کرتا ہے, پیپل نو ہم, یہ اس کا اسپیکٹ بہت اسٹرانگ ہے. لیٹس سے آپ کی نیگوسیشن اسکلس بہت اچھی ہیں, آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دیٹ. بٹ میں آپ کی اسکلس کو خالی ایڈمائر کرتی رہوں, میں اپنے اندر ایڈ ہی نہ کروں, وائی ناٹ؟ یو ہیو سم تھنگ, اور آپ جب تک خود نہیں اپنے ساتھ انیشیٹو لیتے نا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, نو بڈی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ ود دیٹ. فریش گریجویٹس جب تک گریجویٹ ہوتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہوئی ہوتی ہیں اینڈ دے آر اپ ٹو ڈیٹ ود دا ٹرینڈ, ٹھیک ہے, وہ بالکل ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے. لیکن اگین ہم جو سینئرز ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ٹرین دیم ایز ویل. اسٹارٹ اپ سیلریز تو بہت اچھی دیتے ہیں, ایوری بڈی از لائک کہ ہم اسٹارٹ اپ میں جائیں گے, ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کریئر گروتھ آپ کی کہاں ہوگی, اسٹیبلائزیشن آپ کو کہاں ملے گی, آپ کے لیے بیٹر کیا ہے. ڈیٹا اسٹرکچرس, الگوریتھم, ڈیٹا بیسز, اپنے اوپ کے کانسیپٹس. سو ایڈورٹائز یور ورک, ٹیل اباؤٹ یور ورک, ٹیل اباؤٹ یور اسکل سیٹ, وٹ یو آر ڈوئنگ ڈفرینٹلی, ڈو یور سیلف برانڈنگ, ویری امپورٹنٹ. Assalamu alaikum. Welcome back to another podcast which we are kind of recording in our anticipation and leading up to our signature event Future Fest, held on the 26th, 27th and the 28th of January. And in this series, now today we have with us Ma'am Halima. Ma'am, thank you so much for taking out time today and joining us for this podcast. It's an honor and privilege to have this opportunity to talk to you. I think let's just start off with an introduction. آپ اپنے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں and then we'll take it from there. All right. Thank you so much, Amar, for inviting me over here. I am, very excited to do this podcast. This is Halima. I started working in IT software industry for past 4 years. I started my career in 2019. Before that, I was, a fine art student. I was into mass communication, and the communication part was always very strong. So I thought I should do a corporate job, which is, which includes communication in most of the part. So then I just started with an internship in HR, and now here we are. I am currently working at DevSing as an assistant manager talent acquisition. ٹھیک ہے, رائٹ. I'll track back a little. تھوڑا سا آپ اپنی ہمیں ایجوکیشنل جرنی کے بارے میں بتائیں کہ what اسٹارٹنگ ود یونیورسٹی آگے جا کے کیا کیا. انفیکٹ یونیورسٹی سے پہلے بھی بتائیں, بیکاز اکثر ہوتا ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ کہ انسپائرنگ یہ ہوتا ہے دیٹ پیپل فرام ویری ڈفرنٹ ڈائیورس بیک گراؤنڈ اینڈ سبجیکٹ سلیکشنز اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ اینڈ یٹ دے آر ڈوئنگ امیزنگ ان دیئر ریسپیکٹیو فیلڈ. سو آپ ہمیں اف یو کوڈ جسٹ میپ آؤٹ دیٹ جرنی اے بٹ. Right. I was a very bright student throughout my, education. I used to get scholarships and full marks, so I was kind of nerd. So I didn't thought like I will be doing, some kind of dry activities. So I was into pretty much very into books. سو یہ جو آئی سائٹ ہے میری خراب ہی میری پڑھ کے ہوئی ہے. مطلب سیکنڈ ایئر میں بہت زیادہ ٹف ایگزامس ہوتے تھے. آئی واز ڈوئنگ آئی سی ایس ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں نے میتھس اسٹیٹس کے ساتھ رکھا ہوا تھا آئی سی ایس. سو اس میں یہ تھا, اسٹیٹس واز مائی فیوریٹ سبجیکٹ اینڈ میتھس وازنٹ. سو کافی زیادہ مجھے ایک مشکل ہوتی تھی اسٹڈیز کو مینیج کرنے میں کالج کے ساتھ, بیکاز میری اکیڈمی ٹائمنگس تھوڑی اس طرح سے تھیں کہ اب آئی یوز ٹو گیٹ فری اراؤنڈ 10, تو وہ میرے لیے بہت زیادہ ایک ہیکٹک ہو جاتی تھی. اور ادھر کی پڑھائی کالج کی اکیڈمی کے ٹیسٹ علیحدہ سے ہیں. سو بس میری وہ آئی سائڈ اس میں انکریز ہوگی. آل دو آئی ڈونٹ لائک دس, بٹ اگین پھر اس کے بعد وین آئی کمپلیٹیڈ مائی سیکنڈ ایئر, ڈیورنگ دیٹ آئی وینٹ ٹو حج. تو اس کی وجہ سے میرا کوئی ہاف ایئر جو ہے وہ میں نہیں پڑھ سکی تھی. اور پھر جب میرے ایگزامس ہوئے تو رزلٹ کچھ ایسا تھا کہ آئی تھاٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ کوئی بہت زیادہ جس میں نہ پڑھنا پڑے آپ کو اور بہت کم ہو, کیونکہ میرے پاس آپشن نہیں تھے اور میں چوز نہیں کر سکتی تھی. سو ایز اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ آپ کے لیے تھوڑا سا یہ ٹف ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب آپ کے مارکس ایسے آئے ہیں کہ اب آپ کسی یونیورسٹی میں بھی آپ دیکھیں میرٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. سو میں نے سوچا بی اے تو میں سمپل کر نہیں سکتی, بیکاز میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں صرف ایک سمپل بی اے کر لوں. اٹ واز ویری ٹف. سو دین آئی تھاٹ کہ میں بیچلرز ان فائن آرٹس کر لیتی ہوں. آلسو میں کوئی 2 ایئرس کی ڈگری کرنا چاہ رہی تھی اس وقت. یو آلریڈی نو کہ 4 ایئرس کے ڈگری پروگرامز ہوتے ہیں زیادہ, اور ریگولر کلاسز میں 2 ایئرس کے نہیں ہوتے. So I explored multiple universities. So I came to know there is a University of Education, which offers program like 2 years program for BFA. So it was the first time I heard that university name, but when I went into it and I liked it,
I joined that university and I spent 2 amazing years. During my 2 years, I was into dramatics. We had a dramatic society. So I was a vice president of that society for 1 year. We were into dramatics club, so it went really amazing. So it developed my interest kind of into media, digital media, what you say it, paper media, print media. So I was very much into it because of my dramatics club interactions. So I really liked theater and everything. And and after that I immediately went into mass communication to do that, because میں colorful life سے dry life میں نہیں جانا چاہ رہی تھی. Although I got admission in what you say IAS for MHRM, اور آئی وینٹ ان ٹو لائک فار اے ویک, اور مجھے کلاسز لے کے تھوڑا سا ڈرائی لگا اینڈ آئی واز لائک نو, میں ریزسٹ نہیں کر سکتی. کافی کلرفل بیک گراؤنڈ تھا, سو پھر میں نے میس کمیونیکیشن میں کنٹینیو کرنا بہتر سمجھا. Right. That's a very interesting, diverse background that you come from. Given the field that you are in right now, I was going over your profile and آپ technical recruitment and basically HR recruitment میں آپ کی expertise ہے. آپ in this journey that you've explained to me, کوئی ایسا ٹرانسفارمیٹیو ٹائم بتائیں which you think that اس کی لرننگس آپ ابھی بہت زیادہ پرویکٹیولی امپلیمنٹ کرتی ہیں اپنے اس جاب میں. اگین سب کانشیسلی آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کس جگہ سے کون سی اسکل اٹھا رہے ہو, بٹ ناؤ اف یو ٹرائی ٹو میک اے کو ریلیشن دیٹ اچھا میں نے اپنا انیشیل میری ایجوکیشن یہ تھی, دین آئی وینٹ ٹو دا بیچلرز آف فائن آرٹس اینڈ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ پیپل وڈ کنسیڈر ٹو بی ویری ڈفرنٹ ٹو واٹ یو گریجویٹڈ اینڈ واٹ یو ہیڈ اے ڈگری ان. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس رول میں کس چیز کو ایٹریبیوٹ کرتی ہیں اپنا سکسیز, کہ یار میں نے جو اس پوائنٹ پہ جو چیزیں سیکھی تھی نا وہ میں کسی نہ کسی اسپیکٹ میں وہ ضرور یوز کرتی ہوں. بہت انٹرسٹنگ اور امیزنگ کویشچن ہے, بیکاز میں اس کا آنسر اپنے مائنڈ میں ڈرائیو کر رہی تھی. سو وین آئی واز ان ٹو سیکنڈ ایئر, میں نے آپ کو بتایا مارکس وغیرہ میرے کچھ اس طرح سے تھے, وہ بیکاز آف دیٹ, کیونکہ میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے نا, آئی ڈیڈ اردو میڈیم, ٹھیک ہے. سو مائی بکس ور ان انگلش, سو اٹ واز ویری ٹف فار می کہ انگلش میڈیم میں کنٹینیو کرنا. اینڈ بٹ جو میری سکسیز کا کریڈٹ ہے وہ میری ٹیچرس کو جاتا ہے. ماسٹرز میں اور بیچلرز میں مجھے بہت اچھے ٹیچرز ملے تھے. بیچلرز میں میرے ایک ٹیچر تھے انگلش کے, آئی ڈو ناٹ ریممبر دا نیم رائٹ ناؤ. وہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے وین ہمارے جو بھی سبجیکٹس ہوتے تھے, کوئی کلاسز ہوئی ہیں اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ میں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی تو میں فائن آرٹس میں آئی تھی, سو کمپیریٹیولی میرا اسکل سیٹ تھوڑا سا زیادہ بیٹر تھا کمیونیکیشن وائز یا لرننگ کے اسپیکٹ سے. تو جب وہ کچھ سکھاتے تھے, پڑھاتے تھے, بتاتے تھے, تو میں بہت جلدی پک کر لیتی تھی. وہ مجھے اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے, اور میرا کانفیڈنس لیول آلریڈی ایک اچھا ہے, بٹ آفٹر ہم پریزنگ می بہت زیادہ گروم کر جاتا تھا. بہت میں اچھا فیل کرتی تھی کہ میری انگلش بہت زیادہ اچھی ہے, میں کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہوں. اور وہ ایونچولی کلاسز میں انہوں نے میری ایگزامپل دینی شروع کر دی, اور وہ میں سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں میری انگلش بہت اچھی ہو گئی ہے. اس وقت اٹ واز ویری نارمل, بہت زیادہ اچھی نہیں تھی. بٹ یا پھر ایک اردو میڈیم سے آپ انگلش میڈیم بیک گراؤنڈ میں آیا, پھر آپ کی کلاسز ایسی ہیں, لیکن وہ الحمد للہ بہت اچھی رہیں. اور پھر میرے ماسٹرز میں بیچلرز میں میرے ایک ٹیچر تھے جو ڈرامیٹکس کلب کے ہمارے ہیڈ تھے, سر سلمان. وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے جو بھی کمیونیکیشن ریلیٹڈ پارٹ ہوتا تھا, بیکاز تھیٹر میں بھی اٹس مور لائک وین یو آر ان ٹو اے کریکٹر, ہاؤ یو پلے, ہاؤ یو ٹیل, اینڈ وٹ آر یور ایکسپریشنز گوئنگ ٹو بی. سو آئی گیس ہی آلسو ہیلپ می اے لاٹ ان ٹرمز آف ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل. اینڈ ان ایچ آر ہمیں ہر طرح کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. سم پیپل آر ویری روڈ, سم پیپل آر ویری کائنڈ, ایوری کائنڈ آف ڈفرنٹ پرسنالٹی وی گیٹ ٹو انٹریکٹ ود. سو اگر ہمیں ایکسپوجر نہیں ہوگا کہ ہم نے ملٹیپل لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے, تو ہم تو مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس کہ ہم کنٹینیو سروائیو نہیں کر سکتے کہ اگر ہمیں ہر قسم کے لوگوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. تو آئی گیس کہ دیز بوتھ پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. رائٹ. جی تھوڑا سا میں ڈیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارا ٹاپک تھا فیوچر ایسے سم تھنگ دیٹ از آئی فیل لائک ایک سارٹ آف اسٹگما ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ جیسے آپ نے مینشن کیا, ڈو یو تھنک دیٹ to phrase it in a better way, do you think that people who come from different backgrounds یا پھر ہماری جو professional and جو corporate realm ہے وہاں پہ اس طریقے کی ایکسپیکٹیشن ہے that for someone to succeed جو لینگویج ہے دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے شوڈ فیملیرائز دیم سیلوز ٹو, کہ انگلش لینگویج کو آپ تھوڑا سا فیملیرائز کرو اپنے آپ سے, دیٹ از
that is something that is a key stepping stone for you to climb up that ladder of success. Do you think that does that still exist, and wo kis had tak hai, and do you think that this poses a barrier to people? Let's just say کہ کسی کی we as in Pakistan we are a society جہاں پہ بہت زیادہ linguistic diversity ہوتی ہے, and not everyone has the means and the resources to actually I feel like get education in that particular English language. Do you think اس کا تھوڑا سا پرابلم ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں, that people from the other linguistic backgrounds they might not have that easy تو کوئی بھی پاتھ نہیں ہوتا, but they might not have their path set out for them کہ اچھا یہ کریں گے تو you will be able to achieve professional success. Do you think that this is something that still exists in our society? Right, this does exist, and I can say in IT industry it's 80%. Right, you must have to have good communication skills. It's the very basic requirement we look forward in a candidate. So communication skills ke bagair that's nothing, because you will be interacting not with Pakistanis, with international clients also. The clients can be from any region, from any country, and if you are not able to communicate, communication is not about you are speaking in English. Let's say I have a problem and you are supposed to give me a solution, but you are not using right words, you are not very expressive, you are not good with the choice of words, you're not able to explain. You are explaining the answer. It's basically your ability to convince the other person کہ میں جو بتا رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. صحیح, مطلب آپ اپنے ایک بتا رہے ہیں بات, بٹ اگلا جو ہے وہ اس طرح سے کنوے نہیں کر رہا, انٹرپریٹ نہیں کر رہا, سوری. سو اس کی انٹرپریٹیشن بھی بہت ضروری ہے, دا وے یو آر اسپیکنگ. ٹھیک ہے, سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آئی ٹی انڈسٹری میں یہ ریکوائرمنٹ ہے. کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ نہیں بھی ریکوائرمنٹ ہوتی, وہاں پہ ادر تھنگز ورک, بٹ مجھے لگتا ہے کہ پروفیشنل گروتھ کے لیے اور ایک اپنے اچھے فیوچر کے لیے آپ کو اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے. ٹائم دیں, تھوڑا بہت سیلف لرننگ کریں. یوٹیوب تو ہر کسی کی ایکسیس میں ہے. آج کل میں دیکھ رہی تھی ٹک ٹاکس پہ بھی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے انگلش چینلز بتائے ہوئے ہیں, جس میں وہ ایک کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے دو لوگوں کی, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ورڈ یوز کرنا ہے, ایون کہ گراسری شاپنگ ہے. سو وہ بہت بیسک لیول سے آپ کو سکھاتے ہیں, جو ریگولر لائف میں آپ کی ایک بیٹر ہونی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور امار, ون مور تھنگ, آپ کے پروفیشنل کریئر میں آپ کے جو اسٹائپنڈس لگتے ہیں یا آپ کے انکریمنٹس لگتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. لیٹس سے ایک بندہ بہت اچھی اس کی انگلش ہے اینڈ ہی از کمیونیکیٹنگ ویری ویل, اور اس کی سائڈ سے کوئی پرابلم نہیں آتی, ایوری بڈی از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہم, اس کا ایک لیول ڈفرینٹ ہے. آن دی ادر ہینڈ ایک بہت ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے, اس سے شاید زیادہ بیٹر ہو, ٹھیک ہے, بٹ ہی از ناٹ ایبل ٹو سیل ہم سیلف, ہی از ناٹ ایبل ٹو جسٹیفائی وٹ ہی از ڈوئنگ, اور وہ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے آؤٹ شائن نہیں کر پاتا, جسٹ بیکاز کہ اس کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ اتنے بیٹر نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی اردو بھی ٹھیک ہو اور آپ ایک ہمبل طریقے سے بات کریں, یو آر کائنڈ, یو آر پروفیشنل, تو وہ بھی ایک اچھا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. بٹ اب اس پہ بالکل ہی توجہ نہ دینا, فوکس ہی نہ کرنا, that's not okay. I agree. In the world that in the globalized world that we live in, I feel like requirement ban gayi hai that to cope up with the structures that exist, it's just about aapne jaise baat ki, the key lies in how well you sell yourself. Because in my opinion I feel like آپ سی وی پہ کچھ بھی لکھ دو, جیسے آپ نے بات کی آپ ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہو سکتے ہو, انٹرویو میں جا کے آپ اپنے امپلائر کو نہیں کنونس کر سکتے کہ میں بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوں, تو یور سی وی اینڈ مائٹ ناٹ ایڈ ایز مچ ویلیو ایز یو تھنک دیٹ وڈ ایڈ ویلیو ٹو یو. اوکے, سو اب تھوڑا سا ہم لوگ نے دس واز اے لٹل بیک گراؤنڈ, ہم تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ بھی چلے گئے تھے, بٹ مجھے اب تھوڑا سا ٹاک اباؤٹ یور پروفیشنل جرنی. یو مینشن دیٹ یو بین ورکنگ ان دی ایچ آر ریکروٹمنٹ فیلڈ فار اپروکسیمیٹلی 4 years. Yes. The most recent جو your current job as well at DevSync. مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ how has this journey been, where you started, where you are, کس طریقے کی جرنی تھی اینڈ کہاں سے اسٹارٹ لیا تھا, اینڈ تھوڑے سے اس میں بھی ایکسپیرینسز بتائیں کہ ہرڈلس کیا ہے. انفیکٹ ابھی ہرڈلس پہ آ جائیں گے, جس کائنڈ آف ٹاک اباؤٹ یور جرنی اینڈ دین ہم لوگ تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ورنہ بہت لمبا کویشچن ہو جاتا. You want to know in so many details? I'm very curious about this journey. All right, I have no issues. I'm here to say all related to that. So I started my career with Superior Connections. It's an IT firm of Superior Group. So they have an office in Gulberg. So they were not just working on software houses. They have their IT services.
they were working on BPO, they had an IT academy, so they were working on 5 to 6 things in one company. So I was working with Software House, and I was responsible for doing technical recruitment, and at that time I get to know what technical recruitment is and what software houses are. So basically I learned everything from there. So I was working under a manager. I was an intern. When I started my journey. So it was a lot of work because उसमें specified नहीं थी कि हमारी सारी जो positions हैं वो 16 years of education की requirement होती थी. हमारा ये था कि हमारी एक internet services भी वो provide करते थे. तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो जिनका एजुकेशन लेवल 8th होता है या 10th होता है, या बिल्कुल भी वो सिर्फ दे आर एबल टू वर्क. फाइबर टेक्नीशियंस हो गए उस तरह से. सो उन्होंने टावर पे चढ़ के उन्होंने तारें लगानी हैं, तो उनका रोल एक डिफरेंट होता है. ठीक है. सो मेरा एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने हर तरह के लोग हायर किए. मैंने सॉफ्टवेयर हाउस के तो मैं कर ही रही थी, डेवलपर्स थे जिसमें, और मल्टीपल रोल्स आ जाते हैं इसमें टेक्नोलॉजी स्टैक से रिलेटेड. बट मैं IT एकेडमी के लिए भी उनको रिक्वायर्ड थे, वो भी देख रही होती थी. कभी उनको प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए, कभी वहाँ पे सुपीरियर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं. तो वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मेरा इंक्रीज़ हो गया था कि मैं हर तरह की हायरिंग कर सकती थी. वहाँ पे हम वॉक इन लोगों को भी इंटरटेन करते थे. anybody just came in and walked in and हमें जॉब चाहिए. सो यू नो यू वुड हैव टू स्पेंड टाइम. और वो इस तरह से नहीं है कि कोई भी है कि जिन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में कभी किया हो स्टेप इन, या कुछ लोगों ने किया भी होता है. तो रिसेप्शन पे भी ऐसे लोगों को डील करना. सो मेरी JD में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट्स इन्वॉल्व होते थे. सो वहाँ मेरा करियर बहुत अच्छा रहा. ड्यूरिंग दैट जॉब कोविड आ गया. 2 months की मैंने ब्रेक उसमें ले ली. और फिर मुझे घर बिल्कुल मैं बोर हो रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बस किस तरह कंटिन्यू कर दूं. लेकिन कोविड में आपको पता है कि रिमोट जॉब्स चल रही थी, या काम इस तरह से नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी. लेकिन अब फिर मैंने दोबारा से जब मैंने ब्रेक कंटिन्यू की, तो मैंने उसी कंपनी से कंटिन्यू की. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ कंपनी, OneCloud. Basically it's also a software house located in PCSIR phase 2, वो जोहर टाउन वाली साइड पे है. So it was nearby my house, तो मुझे काफ़ी convenient उस वजह से लगा. So I made a switch. It was not like कि मुझे उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम थी. More like कि मेरी लोकेशन, I was in जोहर टाउन, it was in गुलबर्ग. So मेरा ट्रैवल टाइम कोई approximately 2 hours था पर डे. तो मैंने कहा ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, I'll be able to focus more on my work. Then I started working with OneCloud, और वहाँ पे I was working as a technical recruiter, as an HR की बहुत कम चीज़ें मैं देखती थी because we also had an HR. So मैं technical recruitment में I was expert handling technical positions related to technology stacks or business development side. Non technical positions पे भी हम लोग hire करते हैं. Basically software house में let's say 30 to 40% नॉन टेक्निकल होती हैं और 60% टेक्निकल पोजीशंस होती हैं. ठीक है. सो इस तरह से नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की वेटेज भी बहुत ज़्यादा होती है. सो वी आर नॉट जस्ट हायरिंग फॉर टेक्निकल पोजीशंस, हम नॉन टेक के लिए भी हायर करते हैं. सो OneCloud में जब मैं थी, तो मैं सिर्फ लोगों को रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताऊँ कि होती है कि आप जब तक एम्प्लॉय बन नहीं जाता, उससे पहले किसी भी बंदे को कैंडिडेट बनाना, इंटरव्यू प्रोसेसेस से अलाइन करना, निगोसिएशन करना, कंपनी के बारे में बताना. जब हम एक दफ़ा उसे लैंड करवा देते हैं ना, वो एम्प्लॉय बन जाता है. ठीक है. देन वो HR वाली साइड पे चला जाता है. जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं ना, वहाँ पे तो एक ही बंदा ये काम कर रहा होता है, यहाँ 2 लोग काम कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी कंपनीज़ में जाते हैं, वहाँ रोल सेग्रीगेट होते जाते हैं. ठीक है. हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं. लेट्स से वी आर करंटली हैविंग अ टीम ऑफ 20 to 25 people in our HR team. ठीक है. जिसमें ऑपरेशंस के और HA के लोग हैं इन एट DevSync. ठीक है. बट OneCloud में I was doing really amazing things, और but it was again a startup small company. Then I got an offer from NextBridge, और वो बिल्कुल स्ट्रीट अक्रॉस था. मतलब इतना फ़र्क था, एक स्ट्रीट का फ़र्क था, और आई वाज लाइक ओके तो मेरी आइडियल लोकेशन पे ही है. सो बट जो सबसे ज़्यादा मेरी जर्नी में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया वो मुझे लगता है नेक्स्टब्रिज से मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया. वो एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बहुत अच्छा टाइम मैंने वहाँ स्पेंड किया. नेक्स्टब्रिज पे आपने कब व्हेन डिड यू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन? आफ्टर OneCloud, it was in 2000 I guess 21.
سو بیسکلی کووڈ ختم ہونے ہاں کووڈ ختم ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد نیکسٹ برج میں آئی واز پیورلی ورکنگ وتھ ٹیکنیکل سائڈ. جب میں نیکسٹ برج میں آئی تھی تو میں HR آپریشنس کی کوئی سائڈ نہیں دیکھ رہی تھی. میں اس وقت میرا سوئچ کرنے کا ریزن یہی تھا کہ میری ٹیکنیکل پوزیشنس پہ گرپ بہت اچھی ہے. آئی کین ہائر گڈ پیپل اینڈ آئی کین ہائر مور پیپل. سو میں چاہ رہی تھی کہ میں وہاں پہ پلے کروں اس پارٹ میں کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے. سو میں اسی پہ ون سچویشن ہو جائے گی میرے لیے کہ اگر میں اسی کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں ایکسپلور کروں. ٹھیک ہے. سو جب میں نے نیکسٹ پہ جوائن کیا دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن مائی لنکڈ ان, اور میں نے تھوڑا بہت اپنا لنکڈ ان گرو کرنا شروع کیا, اور میری لنکڈ ان کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوتی رہی اور میں لرن کرتی رہی. اور اٹ واز اگین اے گڈ تھنگ فار می کہ میں نے صرف ٹیکنیکل ریکروٹمنٹ کو جب ایکسپلور کیا اور میں نے کہا کہ میں نے صرف یہی کرنا ہے. سو میرا بالکل اچھا ڈیسیژن تھا. ٹیکنیکل ریکروٹمنٹ تھوڑی ڈرائی ہوتی ہے اور اس میں ایوری ڈے دیر از اے نیو چیلنج, بٹ اتنی امیزنگ جاب ہے آئی کین ناٹ ٹیل یو. بیکاز ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ریگولرلی مل رہے ہیں, آپ ہر روز انہیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان سے بھی بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں. لیکن جب آپ نئے کینڈیڈیٹ سے ملتے ہیں, نئے چہروں سے ملتے ہیں, نئی پرسنالٹیز سے, نئی لائف سے, تو آپ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ پک کرتے ہیں. مے بی آپ کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی, لیکن آپ ایکسپلور بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ کا ایکسپوئر بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دس از ویری انٹرسٹنگ پارٹ اباؤٹ مائی جاب. آلسو بینگ سمبڈی انیبلر, کسی کو جاب دینا, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سچویشن ہے بہت زیادہ امپلائمنٹس ہوتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سو وین دے آر گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے انہیں پروسیس کیا, یو آر ویری کائنڈ تھرو آؤٹ اینڈ ایوری تھنگ. سو آئی ریئلی لائک دیٹ وین پیپل اپریشیٹ می فار دا ورک آئی ایم ڈوئنگ. سمبڈی جو صرف میرے سے پہلی دفعہ ہی ملا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی فرسٹ میٹنگ اتنی اچھی رہی ہے دیٹ ہی اور شی از ایبل ٹو گیٹ مائی سینس کہ میں کس طرح کام کر رہی ہوں. سو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جتنے لوگ مجھے جانیں, آئی لائک اٹ مور. آئی ایم این ایکسٹروورٹ. سو مجھے لگتا ہے ایکسٹروورٹس بہت زیادہ ایکسیل کرتے ہیں اس فیلڈ میں, کیونکہ ان کو کوئی ہیزیٹنس نہیں ہوتی کسی سے بھی بات کرنی ہے اور کیسے بات کرنی ہے. پھر اس کے بعد آئی واز ورکنگ ود نیکسٹ برج. پھر مجھے ایک اسٹارٹ اپ نے آفر کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونیٹی ہے اینڈ آپ آئیں, آپ اپنی ٹیم ڈیولپ کریں. اگین میرے لیے ایک اور انٹرسٹنگ اسپیکٹ تھا کہ میں اپنی ایک ٹیم ڈیولپ کروں گی اینڈ آئی ول بی ورکنگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ. اور اپنے اندر بیکاز میں نے 12 لوگوں کو ٹرین کیا تھا, اور میں چاہ رہی تھی کہ جو میرا اسکل سیٹ ہے نا وہ میں چاہ رہی تھی ملٹی پلائی ہو جائے, صرف میرے تک نہ رہے. اگر میں اس چیز میں بہت زیادہ اچھی ہوں ٹیکنیکل ریکروٹمنٹ میں, تو میں چاہتی تھی بہت زیادہ لوگ اور میں اپنے ساتھ ریپلیکیٹ کر لوں جو کہ اس چیز میں یا ان کو اسکل سیٹ ہو. آئی ایم ناٹ سمبڈی جو نالج اپنے تک رکھے اور کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے, بیکاز مجھے آتا ہے تو میں نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے نا میجیشین اپنا سیکرٹ ریویل نہیں کرتا. آئی ڈو ناٹ بلیو ان دیٹ. آئی بلیو ان شیئرنگ مائی نالج, ٹھیک ہے. سو میں نے کہا کہ میں نے اگر 12 لوگ ٹرین کر لیے ہیں, سو آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلور اٹ اے بٹ مور. تو میں اپنی ٹیم بنا لوں گی. آئی واز ورکنگ ود دیٹ کمپنی. وہ اسٹارٹ اپ تھا, 3 ایئرس اس کمپنی کو ہوئے تھے. اٹ واز این امیزنگ جرنی اگین, بٹ آئی واز ان کانٹیکٹ ود ڈیوسنک. نیکسٹ برج کے بعد سے ہی دے وانٹیڈ می ٹو جوائن, بٹ اٹ واز ویری فار فرام مائی ہوم. DHA اینڈ جوہر ٹاؤن اچھا خاصا ڈسٹینس ہے. ابھی بھی میرا جو ڈیوسنک میں ٹریول ٹائم ہے اٹس 3 hours پر ڈے اپارٹ فرام مائی جاب. بٹ مجھے تھوڑی سی ہیزیٹنس تھی, میں انٹرویو میں اپیئر ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنی دور کیسے جاؤں گی. اینڈ آپ انٹرویو بھی دیتے ہیں تو آپ کو بھی ہوتا ہے کہ آپ سلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں. تو میں ابھی کوئی ہوپس جنریٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. لیکن پھر کوچنٹ میں ہی کام کرنے کے دوران ایک دن میں نے سوچا کہ لیٹس جسٹ گیو این انٹرویو, اور بہت ہی امیزنگ میرا انٹرویو رہا. میں روم میں گئی اینڈ دیر واز عثمان آصف. ہی کیم, اور وہ دیر واز اے کاؤچ, اور اس پہ آ کے بیٹھے. وہ انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی لاؤڈ انرجی تھی, یعنی کہ ان کی پریزنس ایسی تھی کہ آپ یو کوڈ فیل ان دا روم دیٹ دیر از somebody, ٹھیک ہے. سو آپ ایک منٹ کے لیے میں شیک ہو گئی تھی. اوکے, میں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوئی تھیں. آئی واز آلسو فیملیئر ود ہم, تھوڑا بہت ان کے بارے میں سنا ہوا تھا میں نے. لیکن جب میں اس کاؤچ پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کانورسیشن کر رہی تھی نا, آئی واز لائک دس از اٹ, دس از واٹ آئی وانٹ ود مائی لائف, دس از دا کائنڈ آف CEO آئی ایم گوئنگ ٹو ورک وتھ. کیونکہ میں نے تھرو آؤٹ C-level مینجمنٹ کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. بٹ دا کائنڈ آف پرسن ہی از, میں نے ایسا بندہ کوئی بھی نہیں دیکھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے.
اتنے کائنڈ ہیں, وہ اتنے ہمبل ہیں, اتنے پولائٹ ہیں. ہاؤ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ مائی جرنی, اپریشیٹنگ می, اور وہ ہر بندے کو اس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کمپنی میں, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہی واز جسٹ اپریشیٹنگ می. میں تو ایک کینڈیڈیٹ تھی, میں تو فرسٹ ٹائم ان سے مل رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن وہ فرسٹ میٹنگ میری تھی, میں نے کہا نو, آئی ایم گوئنگ دیئر, نو میٹر وٹ ایور از اٹس گوئنگ ٹو ٹیک, آئی ایم گوئنگ ٹو جوائن ڈیف سنگھ, ٹھیک ہے. وہ میرا 1 month کا نوٹس پیریڈ تھا. میں نے ان کو کہا کہ میرا تھوڑا ریڈیوس کر لیں. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ میں نے ڈیف سنگھ جانا ہے, ٹھیک ہے. اور ون آف مائی فرینڈ واز ورکنگ اوور دیئر, اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ اٹس ویری گڈ, اور تم آؤ گی تو تمہارے ٹائپ کی ہے, یہاں سارے ایکسٹروورٹس ہیں, سو یو ول انجوائے. لائک وہ ہوتا ہے نا کہ فش ہوتی ہے کہ اس کو انوائرمنٹ اچھا مل جائے, بالکل اس کی پسند کا مل جائے, جہاں اس کا ٹیمپریچر لیول کیسا ہے, آکسیجن لیول کیسا ہے, سراؤنڈنگس کیسی ہیں, کلرس کیسے ہیں. سو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آئی واز اے فش, اور مجھے نا میرا آئیڈیل انوائرمنٹ مل گیا, ٹھیک ہے. اور مطلب جہاں پہ میں رہنا چاہتی ہوں, سروائیو کرنا چاہتی ہوں, وہاں جو بھی سچویشن ہوگی, آئی ووڈ لائک ٹو اسٹے اوور دیئر. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی ایٹ ڈیف سنگھ. ابھی جو آپ نے ڈیف سنگھ والی بات کی, آپ نے بیچ میں یو آلسو مینشن دیٹ یور کائنڈ آف یور ایمبیشن ٹو ایکچولی چینج لائفز اینڈ سم تھنگ, اینڈ فار یو آپ کو ہوتا تھا کہ یار میں جس طریقے سے بات کروں گی اس طریقے سے پیپل مائٹ ایکچولی وانٹ ٹو ورک ود می اینڈ دے مائٹ وانٹ ٹو اپروچ می. ڈو یو تھنک دیٹ سم ویئر وین آپ کی جب ان ڈیف سنگھ کے سی او اونر سے جب بات ہوئی, اس ٹائم پہ یو فیلٹ کہ اچھا آئی ایم, میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو کہ آئی ایزیوم کہ مین آئی ایم ہائرنگ اور پلیسنگ پیپل, ڈیفینیٹلی. تو جو وہ والا ایسپیکٹ آئی فیل لائک دیٹ, ڈو یو تھنک دیٹ واز اے موٹیویٹنگ فیکٹر کہ یار اچھا اس وجہ سے میں یہاں پہ جاؤں گی, بیکاز ٹھیک ہے میں یہاں پہ وہ اپنا کام بھی کر سکتی ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم میری پروفیشنل گرومنگ اتنی زیادہ اور ہو سکتی ہے. اینڈ سم تھنگ اباؤٹ پروفیشنل گرومنگ ہی کہ ڈو یو تھنک دیٹ دیر از اے پوائنٹ ویئر یور پروفیشنل گرومنگ اسٹاپس, دیٹ یو ریچ اے سیلنگ کہ اچھا بس میں نے سب کچھ کر لیا, یا پھر ڈو یو تھنک دیٹ دیر از آلویز اے پراسپیکٹ فار گروتھ, اینڈ اگر وہ گروتھ اچیو کرنی ہے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ رائٹ, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سب کچھ کر لیا. میں ایک فریش گریجویٹ نہیں ہوں جو میں کہوں گی میں فل اسٹیک ماڈرن ڈیولپر ہوں, مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے بیک اینڈ بھی آتا ہے, فرنٹ اینڈ بھی آتا ہے, میں ہر چیز میں ایکسپرٹ ہوں, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کریئر اسٹارٹ نہیں کیا ایز اے فریش گریجویٹ, ٹھیک ہے. ہاؤ کوڈ یو بی پاسبلی اے فل اسٹیک ڈیولپر, اور آپ کی ہر چیز پہ ایکسپرٹیز ہو جائیں گی. 5 سال والے اپنے آپ کو 8/10 ریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس اس طرح سے. سو مجھے لگتا ہے کہ جو لرننگ کا اسپیکٹ ہے نا, ایز وہ جب اپنے پروفیشنل کریئر میں آتے ہیں نا, تو انہیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ میتھ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں آتا, ابھی جب ہم اسٹیپ ان کریں گے تو ہمیں کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہوگا, ٹھیک ہے. سو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ میں اگر ابھی مجھے 4 years ہو گئے ہیں, ایوری ڈے آئی ایم لرننگ نیو تھنگس, ٹھیک ہے. ڈیف سنگھ میں ایوری ڈے آئی ایم لرننگ نیو تھنگس. میں پچھلی کمپنیز میں بھی کچھ نہ کچھ لرن کر رہی تھی. آئی بلیو ان شیئرنگ اینڈ لرننگ بوتھ, ٹھیک ہے. لیٹس سے یو آر مائی کولیگ, آئی لائک سم تھنگ یو ڈو, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ووڈ بی انٹرسٹڈ ہاؤ یو ڈو اٹ, ٹھیک ہے. آئی ووڈ بی ایڈنگ یور اسکل سیٹ ان مائی سیلف, ٹھیک ہے, کہ اچھا عمار ایک کام کرتا ہے, کس طرح سے کرتا ہے, پیپل نو ہم, یہ اس کا اسپیکٹ بہت اسٹرانگ ہے. لیٹس سے آپ کی نیگوسیشن اسکلس بہت اچھی ہیں, آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دیٹ. بٹ میں آپ کی اسکلس کو خالی ایڈمائر کرتی رہوں, میں اپنے اندر ایڈ ہی نہ کروں, وائی ناٹ, ٹھیک ہے. جسٹ ٹیک دیٹ ان ٹو یور سیلف. سو میں کوشش کرتی ہوں, میں ہر بندے سے کچھ نہ کچھ پک کرتی رہتی ہوں, ٹھیک ہے. اور ایونچولی آپ ہیومن ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی. میں 1 سال پہلے ایک ڈفرینٹ کائنڈ کی پرسن تھی, 1 سال بعد ڈفرینٹ. آئی واز ہماری نا کانورسیشنز ہوتی رہتی ہیں ملٹیپل لوگوں سے. ہمارے کافی سارے کلبز ہیں میوچل انٹرسٹ سے ریلیٹڈ نا. ڈیف سنگھ میں بہت ساری کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. سو دیر از اے ریڈنگ کلب, تو مجھے تھوڑا بہت بکس میں انٹرسٹ ہو گیا. سمبڈی ریکمینڈیڈ می اے بک, اور اس دوران نا میں نے ایک بک نا دوبارہ پڑھی. وہ میں نے کوئی پڑھی تھی 2018 میں. میں نے وہ بک دوبارہ پڑھی نا, اب جو پارٹس میں وہاں اگری کری تھی, میں اس دفعہ ڈس اگری کری تھی, ٹھیک ہے. کیونکہ ایز اے پرسن میں چینج ہو گئی ہوں, میرے کچھ ویلیوز چینج ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ود اے پیسیج آف ٹائم, اور جو انسان کو تھوڑی سیکھ ملتی ہے جب آپ کسی سچویشن سے گزرتے ہیں, تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس میں کس طرح سے پلے کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک آپ ازمپشن ہوتی ہے آپ کی, لیکن جب ریالٹی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے آپ نے ہینڈل کرنی ہے. ہاؤ مچ ڈو یو تھنک دیٹ دیر واز اے رول آف یور جاب ویر یو فیلڈ لائک کہ ہاں آئی ایم چینجنگ لائفس, اینڈ آپ کو اپنے ڈیف سنگھ والے انٹرویو میں کتنا وہ ریسپروکیٹ اینڈ رولز ریورس ہوتے ہوئے لگے, اینڈ ہاؤ مچ آف دیٹ واز اے فیکٹر فار یو ٹو ایکچولی گو ٹو ڈیف سنگھ؟ So before coming to Dev Singh, I hired around 400 people
بائی مائی سیلف. ٹھیک ہے. سو 400 میرے لیے ایک بہت اچھا نمبر ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کہ میں نے 400 لوگ ہائر کیے ہیں, مطلب میں نے کوئی مارکا مار لیا. ٹھیک ہے. سو میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی تھی اس پہ کہ میں نے اتنی ساری لائف چینج کی ہیں. پراؤڈ بھی آلسو ناٹ دیٹ کائنڈ آف پراؤڈ, بٹ آئی واز ہیپی فار مائی سیلف دیٹ آئی ایم ایبل ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, آئی کین ڈو مور. بٹ وین آئی ہرڈ کہ ڈیو سنگھ کا جو مشن ہے, دے آر گوئنگ ٹو give employment to 80,000 people. ٹھیک ہے. سو آئی واز لائک کہ میرا نمبر تو بہت ہی چھوٹا ہے یہاں پہ, یہ تو مطلب کہیں میٹر ہی نہیں کرتا. اور مجھے لگا کہ اگر میں 400 لوگ بھی ڈیو سنگھ کے لیے ہائر کر لوں تو دیٹ از ویری امیزنگ. اور ابھی ڈیو سنگھ جو ہے وہ نان ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی, ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی نیو رولز انوینٹ کرتے رہتے ہیں, جسٹ ٹو انکریز آر امپلائمنٹ سائز, اور ناٹ آؤٹ آف نیڈ بٹ ود نیڈ. اور ہمارا بہت زیادہ ٹائم ڈیو سنگھ میں اسپینڈ ہوتا ہے, تو ہماری ایک نا کائنڈ آف لائف ہے, لائف ایٹ ڈیو سنگھ, جیسے لائف ایٹ گوگل ہوتی ہے, دیٹس ہاؤ وی ہیو اے لائف ایٹ ڈیو سنگھ. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہمارا ایک پروفیشنل جرنی اور پروفیشنل ٹائم وہاں اسپینڈ ہوتا ہے, ہمارا پرسنل ٹائم بھی وہاں اسپینڈ ہوتا ہے. ہم تھوڑا بہت جلن بھی کرتے ہیں, لائک آئی ٹولڈ یو, میوچل انٹرسٹ ہیں, کمیونٹیز ہیں. سو مجھے لگا کہ یہ خالی اس طرح کی جاب نہیں ہے جہاں لوگ آئیں گے, کام کریں گے اور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. دے آر گوئنگ ٹو ڈو اے لاٹ مور وین دے کم ہیئر. ٹھیک ہے. اف دے آر گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف ڈیو سنگھ, دیر آر اینڈلیس پاسبلٹیز فرام دیم فار دیم, رائٹ. جب میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے جب پوڈ کاسٹ یا پھر مجھے ملٹیپل جگہوں پہ جانے کا موقع ملا فرام ڈیو سنگھ سائڈ, تو مجھے لگا کہ یہ اپرچونیٹیز مجھے کہیں اور نہیں ملتی. ٹھیک ہے. دے آر ٹرسٹنگ می ود دیٹ. سو اف یو ہیو سم تھنگ, اور آپ جب تک خود نہیں اپنے ساتھ انیشیٹو لیتے نا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, نو بڈی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ ود دیٹ. ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں ڈیو سنگھ میں ہم لوگوں کو اس طرح سے نہیں جانتے کہ یہ ڈیولپر ہے, یہ ٹیسٹر ہے, یہ پروجیکٹ مینیجر, یہ سنگر ہے, یہ بہت اچھا آرٹسٹ ہے, یا یہ بہت اچھا ریڈنگ کلب میں بکس کی نالج اس کی بہت اچھی ہے, یا ویسے اس کی جرنل نالج بہت اچھی ہے. Basically them also focusing on developing a personal relation rather than just a professional. اپارٹ فرام دیئر پروفیشنل, لائک اپارٹ فرام مائی کولیگ, مجھے صرف یہ نہیں پتا کہ وہ کام کیسا کرتا ہے. آئی آلسو نو ہاؤ وٹ کائنڈ آف اے ہیومن ہی از. ٹھیک ہے. میں ایڈوائزز اس سے کتنی لے سکتی ہوں, وہ کتنا ہمبل ہے. سو وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی گروم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی پروفیشنل لائف میں ٹیکنیکل چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں وہ ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیول. ٹھیک ہے. ٹیکنیکل سائڈ سے, لیکن جو ایک بیسک ورک ایتھکس ہوتے ہیں, ایک پرسنالٹی, ایک ہاؤ, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیو سنگھ جو ہے نا, وہ ہر بندے پہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے ان ٹرمز آف کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا اور وہ سوسائٹی میں کیسے جائیں گے. سو مجھے لگتا ہے کہ ہماری لائف بہت زیادہ بیٹر ہو جاتی ہے. ناٹ اگین کہ میں بہت زیادہ فین, مطلب آئی ایم obsessed with ڈیو سنگھ, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس ویری ٹرو. Yeah, these are organizations and these are very important stakeholders in every single person's life, and agar wo itna impact create kar rahe hain, you do attribute a lot of your personal and professional success to that organization, so it makes complete sense. اچھا, اب ہم لوگ, مجھے there is so much that I can ask you about Dev Singh and your professional journey, because like I said, that diversity speaks for itself. But given that this is Future Fest related and it's a pre-hype to the Future Fest event, which is basically a fusion of technology and entrepreneurship, I would want to kind of understand تھوڑا سا landscape جو ہے, کہ آپ کے پاس جو recruitment جو آپ لوگ کرتے ہیں, how much of that is based on the technological side of things, and وہ کس age demographic میں وہ fall کرتی ہے. اس کے بارے میں if you could elaborate on this a bit, so then I can take the conversation from there. Right. So جو 18 to 25 Okay. Basically university going university students when they complete their education, سو اس کے بعد ان کی انٹرنشپس ہوتی ہیں. سو وی ڈو آفر انٹرنشپس, ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں ہمارے. اور آلسو فریش گریجویٹس ایوری بڈی از لوکنگ فار, لائک ایوری کمپنی ہائرس فریش گریجویٹس. وہ انہیں زیادہ آفر بھی کرتے ہیں, ناٹ بیکاز کہ وٹ ڈو یو تھنک دا ریزن کوڈ بی کہ وہ فریش گریجویٹس بہت زیادہ ہائر کرتی ہیں کمپنیز. I feel like for me personally, اگر میں بات کروں 1 year down the line, I haven't graduated yet, but اس ٹائم پہ یہ ہوگا کہ being a fresh graduate میرے میں شاید وہ ہلکا سا ڈرائیو اور وہ ایمبیشن تھوڑی سی زیادہ ہوگی کہ یار I've been given an opportunity and it's up to me to make sure that I avail this opportunity to the maximum potential. Right. Amar, as we are speaking, technology is changing. ٹھیک ہے. ایوری سیکنڈ دیر از سم تھنگ نیو ان دا ٹیکنالوجی. سو فریش گریجویٹس جب تک گریجویٹ ہوتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی بھی ہوتی ہیں, اینڈ دے آر اپ ٹو ڈیٹ ود دا ٹرینڈ.
ٹھیک ہے, وہ بالکل ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے. لیکن اگین ہم جو سینئرز ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ٹرین دیم ایز ویل, بٹ ان کی لرننگ ایبلٹی اور ان کا ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. جیسے آپ فیوچر فیسٹ کی بات کریں نا, بہت سارے اور ایونٹس ہوتے ہیں یا بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں جس میں اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اپنی انٹرنشپس پہ بہت فوکس کرتے ہیں, کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ہم جو ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, پہلے ڈیف سینگ واز ورکنگ آن آر او آر جسٹ, ٹھیک ہے, صرف آر او آر کی کمیونٹی تھی. پھر بٹ وی آر کرنٹلی ورکنگ ود لائک 20 ٹیکنیکل لینگویجز. سو ہم نے بہت سارے اسپیکٹس کو ایکسپلور کیا. اب ناؤ وی آر ہائرنگ مور پیپل. سو ہم فریش گریجویٹس نہیں, ہم سینئر لیول بھی ہائر کرتے ہیں, ہم سافٹ ویئر انجینئر لیول بھی ہائر کرتے ہیں. سو جو ایس سی لیول ہوتے ہیں نا فریش گریجویٹ کے بعد, فریش گریجویٹس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو ہائر کرنے کا ریزن کیا ہوتا ہے. جو ایس سی لیول ہوتے ہیں نا, جو 2 to 3 ایئرس کی ایکسپیرینس میں لائے کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب سے امیزنگ بیچ ہوتا ہے کہ ہم ان کو مولڈ کر لیتے ہیں. ان میں وہ انرجی ہوتی ہے, انتھوزیزم ہوتا ہے, وہ اپنا کریئر بلڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں. ہر کمپنی ان کو اپنی طرح سے چلا لیتی ہے, ٹھیک ہے. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ ایس ایس سی لیول نا, 3 to 5 ایئرز آف ایکسپیرینس, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ کچھ لرن کیا ہوتا ہے. وہ ان لرن کرنے کے لیے اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے کہ تھوڑے سے فلیکسیبل ہوں. وہی والی بات ابھی ہم نے پہلے کی تھی کہ 3-4 سال میں ان کو لگتا ہے کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, سب کچھ کر لیا. ہاں وہ تو ایجوکیشن لیول پہ نا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھا بھی کرتے ہیں کہ وہ کمپنی کی طرف سے نہیں کر کے آ رہے, کیونکہ جو انہوں نے کام کیا ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ ان کا رول کیا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی گرو کیا, انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں لرن کی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر چیز ان لرن کرنی پڑے اور کمپنی کے اکارڈنگ کرنی پڑے, ٹھیک ہے. آپ کو چیزیں کمپنی کو سکھا بھی سکتے ہیں, آپ بتا بھی سکتے ہیں, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ایکسپیرینس کو اگنور کریں گے. اگر آپ کوئی اچھی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں تو وہ اس سے بھی منع کر دیں گے, ٹھیک ہے. دے آر ہیپی ٹو ایکسیپٹ, دے آر ویری اوپن. اگر آپ کچھ شیئر کریں, کچھ آپ کا اسپیکٹ ہے, ایس ایس سی لیول پہ بھی سینئرز ہیں, سینئر کی کوئی سجیشنز ہیں, تو بہت زیادہ اکنالج کی جاتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا کی رول پلے کرتے ہیں. وہ ٹیم لیڈ کا رول بھی پلے کرتے ہیں, وہ ٹیمس بھی مینیج کرتے ہیں, کمپنی کے لیے ریسورسز کو بھی ٹرین کرتے ہیں, اپنا نالج بھی ٹرانسفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں 3 to 5 ایئرز والے, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے سافٹ ویئر ہاؤسز میں یہ ایئرز آف ایکسپیرینس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ایز وی گرو ان ٹرمز آف ایئرز آف ایکسپیرینس, اسٹارٹ اپس جو ہے 5 ایئرس سے اوپر والا بندہ ہائر نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے. وہ کوشش کرتے ہیں وہ اسی لیول میں نہیں, کیونکہ سیلری سلیب اوپر چلا جاتا ہے نا, پھر انہوں نے اس کو گرو کروانا ہوتا ہے. وہ اس کے لیے ان کے پاس کریئر لیڈر اس طرح سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ ایک سینئر کو لا کے ویسٹ کرنے والی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جو بڑی کمپنیز ہیں نا, وہاں سینئر 10 سال بھی اسٹے کر رہے ہیں, 12 سال بھی اسٹے کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا رول جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, ٹھیک ہے. اب جب ایس ایس سی لیول کے بعد آتا ہے پی ایس سی لیول, ٹھیک ہے, پرنسپل سافٹ ویئر انجینئرس, اس میں بھی بہت زیادہ اگین سلیب, اگر ہم پول جو ہے نا وہ نیرو ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایز وی گو ٹو دا سینئر لیول تھنگس, ٹھیک ہے. تو پی ایس سی لیول پہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایکٹیولی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہوتے, پھر ان کا رول 50-50% ہو جاتا ہے. ٹیم مینجمنٹ ہوگی, پروجیکٹ مینجمنٹ ہوگی, 50% ان کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے, اوورسی کر لیے کوڈس وغیرہ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ رول پلے کرتے ہیں. لیکن اس سے اگین اے پی ایم لیول جاتے ہیں, پھر پروجیکٹ مینجمنٹ اٹ سیلف از اے ویری ہیکٹک جاب, ٹھیک ہے. آپ کی کمپنی سروسز بیسڈ ہے تو پروجیکٹس پہ تو کام کرنا بنتا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اف somebody is not able to handle that project very well, again کمپنی کے ہاتھ سے وہ پروجیکٹ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی آپ کمپنی کے لاس اینڈ پروفٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں, بالکل بات, آپ کے ساتھ ٹرانسپیرنسی ہے, آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کلائنٹ کتنے پیسے دے رہا ہے, کمپنی میں کتنا ریونیو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ فری لانسرز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے ہماری کنٹری کے لیے, ٹھیک ہے. وہ اور اسٹارٹ اپس میں اگین آپ کو کلائنٹ کمیونیکیشن بہت کم ملتا ہے. سی ٹی او نے کر لیا, سی ای او نے کر لیا, یا کوئی سینئر لیول ریسورسز ہیں, اسپیسیفک انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس میں کام کریں گے. اسٹارٹ اپ سیلریز تو بہت اچھی دیتے ہیں, ایوری بڈی از لائک کہ ہم اسٹارٹ اپ میں جائیں گے, ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کریئر گروتھ آپ کی کہاں ہوگی, اسٹیبلائزیشن آپ کو کہاں ملے گی, آپ کے لیے بیٹر کیا ہے. اگین منی از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. ایوری بڈی از ڈوئنگ جاب فار دا منی, ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے کریئر کو پلان کرنا چاہیے. ایم ہی کوئی آپ کہیں کہ اچھا بس کوئی بھی کمپنی مل رہی ہے آپ شروع کر دیں, آپ کو پتہ نہیں ہے ان کمپنی کے گولز کیا ہیں, وہ کہاں الائن کر رہی ہے, ان کی پبلک میں کیا اپیرنس ہے, وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ
اپنی لائف کا اتنا زیادہ ٹائم وہاں اسپینڈ کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں ہیں. کمپنیز آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر رہی ہیں کہ ان کا گول کیا ہے, وہ کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. آپ کا یو بیسکلی بیکم پارٹ آف اے ویری ہائرارکل اسٹرکچر اینڈ آپ بس ایک وہ یور اے کاگ ان دی آپ مشین یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس بیس پہ, آپ کو نہیں پتا اوپر کیا چل رہا ہے, بزنس نیڈس کیا ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کام تو کر لیا, آپ کو پیسے بھی مل گئے, ٹھیک ہے, بٹ وٹ ایلس یو آر گیننگ. اس میں ایک میرا پوائنٹ یہ تھا, آپ نے جیسے بولا کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ اوپر والے لیولس پہ کام کیا ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ اسٹارٹ اپ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس پرابلم کو کیٹر کرتا ہے, بیکاز اسٹارٹ اپس میں اتنی زیادہ آپ کی وہ ڈویژن نہیں ہوتی بٹوین دا ٹاپ لیول اینڈ دا لوور لیول. سو ڈونٹ یو تھنک کہ اسٹارٹ اپس برج دیٹ گیپ اینڈ دیٹ کوڈ پوٹینشلی بی اے پازیٹیو سائڈ آف اسٹارٹ اپس, کہ وہ آپ کو یہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ انیبل کر دیتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو وہ الاؤ نہیں کرتا. الاؤ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے آگے کہیں جوائن کرنا ہے, لیٹس سے آئی ایم اے ریکروٹر, آئی ایم ہائرنگ فار ڈیوسنگ, میں پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں آپ نے کلائنٹ کمیونیکیشن کی ہے کبھی؟ وہ کہیں گے ہم نے کبھی نہیں کی, ٹھیک ہے. سو سمبڈی ہو ہیز این ایکسپیرینس ود کلائنٹ کمیونیکیشن, میں اس کو پریفر کروں گی, کیونکہ اس کے لیے یہ ایک نیو چیز ہوگی. ٹیکنیکل سائڈ تو میں بعد میں دیکھوں گی, لیکن کچھ جنرل کویشچنس بھی ہوتے ہیں, ہم کچھ ٹیکنیکل کویشچنس بھی پوچھتے ہیں, تو ہمارا بلینڈ آف کویشچنز ہوتا ہے جو ہماری ایک اسکریننگ کال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اگنور نہیں کرتے اس میں کسی بھی چیز کو, کہ اگر کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے تو کلائنٹ کمیونیکیشن کی ویٹیج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیٹس سے میرا کوئی دبئی کا کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, میں کسی سے کینڈیڈیٹ سے بات کر رہی ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے دبئی کے کلائنٹ ہینڈل کیے ہوئے ہیں, میں نے افریقہ کے کلائنٹ ہینڈل کیے ہوئے ہیں. اوکے امیزنگ, میرے گوئنگ فارورڈ ہو سکتا ہے افریقہ کے کلائنٹس ہوں, میں نے اس کو کرنٹ نیڈ پہ بھی پلان کر لیا, فیوچر نیڈ پہ بھی پلان کر لیا. اچھا, اب مجھے because we're talking about technology and Future Fest is all about technology and you have a lot of expertise in technical recruitment as well, give me a sort of idea کہ over the past, میں زیادہ I won't say a decade but over the past 5 years پاکستان کی انڈسٹری میں اینڈ ان فیکٹ گلوبل انڈسٹری میں کتنی شفٹ آئی ہے ٹورڈز بیکمنگ ٹورڈز امبریسنگ ٹیکنالوجیکل چینج. اینڈ جو آپ کی جو نارمل جو لیٹس سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے جن اسکلس کی شاید ویلیو ہوتی ہوگی, ڈو یو تھنک وہ ویلیو ڈمینش ہوئی ہے اینڈ اٹ ہیز بن ریپلیسڈ بائی اسکلز ان دا ٹیک ورلڈ, اینڈ وہ اس میں مجھے تھوڑا سا اف یو کوڈ ٹیل می کہ وہ لینڈسکیپ کس طریقے سے چینج ہوا ہے اینڈ اب ٹیکنالوجیکل اسکلس کی اینڈ کمپنیز کو ٹیک جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی کتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. ڈیفینیٹلی اٹ ہیز چینج اوور دا ٹائم. 4 ایئرس تو مجھے ہو گئے ہیں, سو 5 ایئرس کے کا میں اچھا آپ کو ایک میپ دے سکتی ہوں. لیٹس سے کہ 5 ایئرس پہلے پی ایچ پی بہت زیادہ ٹرینڈ میں تھی, ٹھیک ہے, ڈاٹ نیٹ بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے. یو آر گوئنگ ٹو سی ڈیولپرز, لیٹس سے پائتھن ہے, بہت زیادہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم جب پروجیکٹس آنے لگتے ہیں کمپنیز کے پاس, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹارٹ اپ کلچر 2 ایئرس پہلے ہی یہ اسٹارٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت عرصہ پہلے سے نہیں اسٹارٹ ہوا. 2.5 ایئرس پہلے یہ اسٹارٹ اپ کلچر ہر جگہ ایک روم میں ہی سافٹ ویئر ہاؤس انہوں نے بنا لیا. اس کا ریزن کیا ہے کہ پاکستان میں اتنے ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ ہیں, تو وہ فری لانسنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اچھا پروجیکٹ ملتا ہے وہ اسٹارٹ اپ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ سروسز بیس انڈسٹری میں اگین دیر از مور منی, ٹھیک ہے, منی از ایوری بڈی از نیڈ. بالکل بالکل صحیح. میں نے آپ کو بھی بتایا پائتھن پہ کام کر رہے تھے, پی ایچ پی پہ کام کر رہے تھے, لیکن ٹیکنالوجی شفٹ ہوئے, اب ڈاٹ نیٹ کی بہت کم لوگ ہائر کری ہیں کمپنیز, ٹھیک ہے, ریاکٹ پہ بہت زیادہ کمپنیز کام کر رہی ہیں, جاوا اسکرپٹ پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, بلاک چین پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اے آئی ایم ایل پہ اب کمپنیز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. پہلے ہوتا تھا بلاک چین پہ بہت کم لوگ کام کریں, این ایف ٹی پہ بہت زیادہ لوگ کام کریں ہیں, میٹاورس والی سائڈ پہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی شفٹس آتے ہیں نا, تھوڑا سا ٹرکی تو ہوتا ہے پارٹ, لیکن لوگ اس میں پلے کرتے ہیں. سیلس فورس میں بھی اب لوگ کام کریں, ٹھیک ہے. سیلس فورس از ویری, ان کے ڈیولپرز بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ناٹ ایوری کمپنی از گوئنگ ٹو افورڈ دیئر سیلریز, ٹھیک ہے, اور اس کا کام بھی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگین سیم گوز فار بلاک چین, بہت ایکسپینسو, اس کی کوڈز بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, ناٹ ایوری بڈی کین ڈو اٹ ایزیلی, ٹھیک ہے. بٹ اف وی ٹاک اباؤٹ, لیٹس سے میں کہوں کہ میں ایک پی ایچ پی ڈیولپر ہوں, ٹھیک ہے, میں نے بیک اینڈ پہ کام کیا, بٹ میں پائتھن میں اب جانا چاہ رہی ہوں. میں نے بہت کر لیا, میں نے 2 سال کام کر لیا پی ایچ پی میں, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر کمپنی پائتھن ڈیولپر ہائر کری ہے, ٹھیک ہے. تو میں اپنا اسکل سیٹ کیا, میں صرف پی ایچ پی پہ ہی کام کرتی رہوں گی. اگر وہ مطلب آبسلیٹ ہوگی, کوئی یوز میں ہی نہیں ہے, کمپنیز ہائر ہی نہیں کر رہی. لیٹس سے پہلے 400 کمپنیز ہائر کر رہی تھیں, اب 100 کمپنیز ہائر کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. میرے چانسز بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں, کمپیریٹیولی 700 کمپنیز پائتھن کے لیے ہائر کر رہی ہیں. تو ٹیکنالوجی شفٹس میں پیپل آر آلسو ویری ان ٹو اٹ,
ٹھیک ہے, وہ خود بھی اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرتے ہیں. جیسے فل اسٹیک ڈیولپمنٹ از ان ٹرینڈ, ٹھیک ہے. سو لوگ خالی بیک اینڈ پارٹ پہ نہیں, وہ اپنے فرنٹ اینڈ کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں کہ وہ ایز دیئر اون وہ کام کرے. جیسے ہم گورنمنٹ کی جابس میں دیکھتے ہیں کہ ڈگریز جتنی زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے ہمارے وہ جو ہے گریڈ اوپر ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. کوئی ٹیچر ہے تو اس کا, سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے لیٹس سے میں نے فل اسٹیک ڈیولپمنٹ سیکھ لی, میرا بیک اینڈ تو اسٹرانگ تھا, میرا فرنٹ اینڈ بھی بہت اسٹرانگ ہو گیا, ٹھیک ہے. ناؤ آئی ایم ایڈنگ ڈیو آپس ان ٹو مائی اسکل سیٹ, ٹھیک ہے. میں ون مین آرمی بن رہی ہوں, میں کلائنٹ کمیونیکیشن بھی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. سو ود دا پیسیج آف ٹائم لوگ بہت زیادہ گروم ہو رہے ہیں, اور جو فریش گریجویٹس ہیں نا وہ ان چیزوں پہ اپنی ایجوکیشن لیول پہ ہی کام کر رہے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ کورسز کریں, یوڈیمی پہ پڑھے ہوئے ہیں وہ, بفور گیٹنگ دے فرسٹ جاب نا ان کے پاس انف ایک ڈیٹا ہوتا ہے جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں, یہ کام کیا ہوا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ اب جو نیو وٹ یو کین سے لاٹ آ رہی ہے یا لوگ آ رہے ہیں, جو گریجویٹس آ رہے ہیں, جنریشن ہے, وہ بہت زیادہ اس چیز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہے ٹیکنالوجی شفٹس میں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا بفور وی ول جسٹ گو ٹو دا کلوزنگ سائڈ آف تھنگس, بٹ تھوڑا سا مجھے نان ٹیکنیکل ریکروٹمنٹ میں بھی جو ہے اس فیلڈ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, بیکاز اب اینڈ دس از فرام تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کہ لوگ کس طریقے سے اپنی اسکلس کو ایڈوانس کریں. دیٹ از اگین ویری ویری امپورٹنٹ ان ایور چینجنگ لینڈسکیپ, بٹ تھوڑا سا فرام دا پرسپیکٹیو آف بینگ سم ون ہو مائٹ ناٹ ہیو دوز ٹیکنیکل اسکلز, دے اسٹل لیٹس جسٹ say کوئی someone who with a degree in business administration or economics or other social sciences, humanities وغیرہ, what does the landscape look like for them? like ان کے لیے career path and ان کے لیے companies سے profile ان کی میچ کرنا, requirement میچ کرنا, وہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل کا, تھوڑے سے اگر اسکوپ کو دماغ میں رکھیں تو. ٹھیک ہے. نان ٹیکنیکل والی سائڈ پہ بھی ہم ایجوکیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں لیٹس سے ابھی آئی ٹولڈ یو کہ آئی ورکڈ آن مائی لنکڈن, ٹھیک ہے. سو آئی ہیڈ اے PR اور اس طرح سے, ورنہ وہ کہتے ہیں ڈگری بھی آپ کی ایگزیکٹلی میچ کر رہی ہو. HR میں HR والے لوگ ہی آئیں, ٹھیک ہے. اس کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے, ان کی نالج اس طرح سے ایڈوانسڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگین تھوڑا سا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ IT سائڈ, تو ہم ایسا نہیں ہے کہ نان ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی کسی کو رکھ لیں گے. 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہمیں پھر بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, چاہے ہم مارکیٹنگ میں لوگ ہائر کریں, ہم بزنس ڈیولپمنٹ میں لوگ ہائر کریں, ہم اکاؤنٹس میں لوگ ہائر کر رہے ہیں, ہم ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی ہم لوگ ہائر کریں نان ٹیکنیکل اسپیکٹ میں. HR میں نے آپ کو بتایا, ریکروٹمنٹ والی سائڈ پہ, ٹھیک ہے. بٹ اگین ہمارے تھوڑے سے کرائٹیریاز ہوتے ہیں 16 ایئرز آف ایجوکیشن. ہمارے ڈیفسنگ میں تو آئی ٹولڈ یو کہ ہم 80,000 لوگوں کی کمیونٹی پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے تو سول سائڈ پہ بھی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہماری وہاں پہ ایک باربر شاپ ہے, وہاں پہ بھی لوگ ہیں ملٹیپل, تو ان کے لیے تھوڑا سا ریکوائرمنٹ اور کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو نان ٹیکنیکل میجر رولز ہیں نا, وہاں پہ ایجوکیشن لیول میٹر کرتی ہے. سو اس میں اسکل سیٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ہاؤ گرومڈ یور پرسنالٹی از, ٹھیک ہے. آپ اپنی پرسنالٹی پہ کتنا کام کرتے ہیں, بیکاز یو ول بی اپیئرنگ ان سو مینی تھنگس نا. لیٹس سے مارکیٹنگ سائڈ ہے, آپ نے ڈیفسنگ کے سوشل میڈیا پہ آنا ہے, آپ کی ہر وقت پریزنس ہوگی. لیٹس سے میں HR یا ریکروٹمنٹ میں ہوں, ہم نے بہت ساری یونیورسٹیز میں جانا ہے, ہم نے ڈیفسنگ کو ریپرزینٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگین ہماری ایک فیس ویلیو بھی ہوگی, ہماری ایک پرسنالٹی بھی ہوگی, ٹھیک ہے. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وین وی آر ہائرنگ فار پیپل, یو نو, کہ جو اپنے آپ کو ڈسکرائب کر سکتے ہوں, سیل کر سکتے ہوں, کمپنی کے بہاف پہ بھی بول سکتے ہوں, ٹھیک ہے. تو اگین ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور سافٹ اسکلز بہت بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک گھر ہوتا ہے نا, لیٹس سے ہم کہیں کہ ہارڈ اسکلز کو ہم کنسیڈر کر لیں کہ جو اس کی باؤنڈریز ہیں یا جس طرح وہ ڈیولپ ہوا, خالی گھر ہے ایک, وہ میری ہارڈ اسکلز ہیں, ٹھیک ہے. ہارڈ اسکلز ہیں میرے پاس, لیکن دا وے آئی انٹیریئر اٹ, میں اس کو گھر بناتی ہوں, فرنیچر ہے, وہ میری سافٹ اسکلز ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس 16 ایئرس آف ایجوکیشن تھی, آپ کو انٹرویو لینڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. ناؤ واٹ, سافٹ اسکلز آپ کے جو آپ کو ایکسیل کروائیں گے. آپ, میں بہت زیادہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ بھی ہوں, لیکن میں انٹرویو میں اپنے آپ کو سیل نہیں کر پا رہی, تو میں ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں. مجھے سب کچھ آتا ہے لیکن میں نے بتایا ہی نہیں. ڈراز بیک ٹو دا پروفیشنل کمیونیکیشن جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اینڈ دی امپورٹنس آف دیٹ. یس, سو سافٹ اسکلز آر ویری امپارٹنٹ, ناٹ جسٹ کہ آپ کو وہ جاب میں لے کریں گے. لیٹس سے جاب انٹرویو لینڈ ہو گیا, پھر آپ کا انٹرویو کلیئر ہو گیا, پھر اس کے بعد جب آپ وہاں بھی اسٹارٹیڈ ورکنگ اوور دیر, آپ کی پروبیشن تھی, تب بھی آپ کی کمیونیکیشن چیک اینڈ بیلنس ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو ایونچولی سافٹ اسکلز آپ کو جاب میں اسٹے کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم ایبل ٹو کمیونیکیٹ ٹو مائی ٹیم. لیٹس سے آئی ایم ورکنگ ایز اے ٹیم لیڈ, میں
اپنے انڈر لوگوں کو مینیج کر رہی ہوں. میری کمیونیکیشن اگر ان کے ساتھ اسموتھ نہیں ہوگی, بیریئر ہوگا کوئی, سو دے آر گوئنگ ٹو ہیزیٹینٹ ود می, ٹھیک ہے. سو اگین میری سافٹ اسکلز اچھی ہوں گی, آئی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیئر بلاکرز, ویئر دے آر لیکنگ, ہاؤ کین آئی ہیلپ دیم, بیکاز ایٹ دی اینڈ آئی وانٹ ٹو ہیلپ دیم, ٹھیک ہے. سو ایوری بڈی شوڈ ورک آن دیئر سافٹ اسکلس, کہ وہ اپنے کام کو کس طرح سے, اور اپنے کام کا ٹریک رکھیں, ریکارڈ رکھیں, اینڈ ایوری ٹائم یو مسٹ ہیو وٹ یو آر ورکنگ ایز, ٹھیک ہے. آپ کو ٹیکنیکل سائڈ سے بھی اس کو رکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کام بہت اچھا کرتے ہیں بٹ دے ڈو ناٹ بریگ اباؤٹ دیئر ورک. تو میں ان کو کہنا چاہوں گی, پلیز کارپوریٹ ورلڈ میں ڈو ٹاک اباؤٹ یور ورک, ڈو ٹاک اباؤٹ یور ورک, کیونکہ ہو سکتا ہے somebody is talking about their work, they are not as amazing as you are. You should not let anybody take your limelight. You should at least strive to get the acknowledgement that you deserve, in my opinion. And وہ اس طریقے سے ہوگی that you should not be کام show off تو اگر نہیں ہو رہا آپ سے نہیں کریں, but at the same time just make sure that your work and efforts are recognized. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کام بولتا ہے. I disagree with that, ٹھیک ہے. کام آپ کا, I'll say okay maybe yes, but to some extent. وہی بات ہے کہ آپ اپنے کام کس طریقے سے بیچ سکتے ہو آگے. کام آپ کا بولتا بھی ہے لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. بالکل کام آپ کا بولتا ہے, ایونچولی پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ ٹو نو یو, آپ کا کام کیسا ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن پلیز ٹاک اباؤٹ یور سیلف. تھوڑے سے مجھے لگتا ہے ڈیولپرز انٹروورٹس ہوتے ہیں, ان کو میں یہ نہیں چاہتی کہ سارے ایمبیورٹ ہو جائیں, ایکسٹروورٹ ہو جائیں, باتیں کرنا شروع کر دیں, کام نہ کریں. کام ضرور کریں لیکن اپنی پرسنالٹی کو ڈرائی نہ رہنے دیں. ان کا کام ڈرائی ہے, اگین آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ دس از سم تھنگ کہ پارٹ آف دیئر لائف ہے اور ان کو کرنا ہی ہے, وہ کر رہے ہیں. اور وہ ڈرائی کام کرتے کرتے موڈ بھی آپ کا ڈرائی ہو جاتا ہے, آپ تھک جاتے ہیں. لائک آئی ٹولڈ یو کہ میری کلرفل ایک اس سے آئی تھی, بیک گراؤنڈ سے ایجوکیشنل. سو آئی واز لائک کہ میں ایک ڈرائی بیک گراؤنڈ میں آئی وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. مجھے اور اب میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ میں ورک فرام ہوم نہیں کر پاتی. اوکے. I like people. I want office environment. I like colleagues. I want to talk about something. It's not like I'm very talkative in terms of work, but مجھے ہوتا ہے کہ somebody should be there. میں خالی بیٹھ کے 8 گھنٹے کام نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. I would just be having some people around me that I can engage with. بالکل میک سینس. اس کو مجھے سم تھنگ دیٹ آئی کمپلیٹلی ریزونیٹ ود ایز ویل جو آپ نے بات کی ہے. آئی فیل لائک آپ ونس یو ایکچولی اسٹارٹ ٹیکنگ اونرشپ اینڈ بہت اوتھینٹکلی آپ اون کرو کہ یار یہ میرا کام ہے, سو وہ دیٹ پارٹ آف یو ویئر یو ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ یور ورک وہ بہت نیچرلی آ جاتی ہے. یو جسٹ سینگ کہ اچھا میں خاموشی سے کام کر کے میں سائڈ پہ چھوڑ دیتا ہوں. That is, in my opinion, I kind of translate that to you also not wanting to take ownership of it and you in some sense not being too proud of that work. اگر آپ ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار ہاں once you yourself recognize that okay my efforts actually have some sort of impact, وہ I feel like to some extent وہ والا جو آپ نے بات کی نا کہ آپ اپنے کام کے بارے میں بات کرو اینڈ شو آف کرتے ہوئے نہیں بٹ پراؤڈلی ڈسپلے کرو, وہ آٹومیٹکلی آپ کا آ جاتا ہے. میرا ایک آخری کلوزنگ نوٹ یہ ہوگا بس کہ ایک آپ کی اینڈ سے تھوڑی سی ایڈوائز. آئی ایم اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, I am from Launza, there's a lot of other universities out there and who might be watching this podcast, کہ after university what are some, keeping in mind the landscape after university, what are certain things that they need to focus on, because I feel like آپ سے زیادہ بہتر and well informed opinion نہیں دے سکتا knowing having worked with recruiters and recruiting people as well, کہ what are people looking for and how to utilize your university years in developing those things. Right. People are looking for people who are good technically. So آپ اپنی technical, let's say you are going for an interview for an internship maybe. آپ بس انہیں بتائیں گے نا جو آپ نے پڑھا ہے, they won't be مطلب وہ کلک نہیں کرے گا انہیں, ٹھیک ہے. بٹ آپ بتائیں گے آپ نے کوئی ایڈیمی سے کورسز کیے ہیں, آپ نے تھوڑی سی فرنٹ اینڈ سیکھی ہے, آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے, somebody your senior or your brother somebody you knew who's working on it, ٹھیک ہے. سو آپ نے اس سے کچھ لرن کیا ہے, وہ ایک آپ کو کیا کہتے ہیں تھوڑا سا کراؤڈ سے ڈفرینشیٹ کریں, ٹھیک ہے. سو وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ نے کام کیا, تو مجھے لگتا ہے آپ کے پاس پلینٹی آف ٹائم ہوتا ہے. آپ کوئی جاب نہ اسٹارٹ کریں سائڈ ہسل میں, آپ اپنی ایجوکیشن پہ بھی بہت فوکس کریں. 4 چیزیں ہیں جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے: ڈیٹا اسٹرکچرس, الگوریتھم, ڈیٹا بیسز, اور آپ نے اپنے اوپ کے کانسیپٹس, اوپ پہ بھی, ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کسی بھی کمپنی میں آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے, فرسٹ جاب کے لیے, آپ کی ان چیزوں پہ اسٹرینتھ ہے نا, یو ہائرڈ, ٹھیک ہے. بچے کہاں لیک کرتے ہیں؟ ڈیٹا اسٹرکچرس میں.
ٹھیک ہے, اس پہ کام نہیں کرتے, انٹرویو میں پریپیئر ہو کے نہیں جاتے, ٹھیک ہے. انہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا کیا ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز ہیں, ٹھیک ہے. کمپنیز آپ سے ٹیسٹ کرواتی ہیں, جرنل سے کویشچنز ہوتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح سچویشن میں کیسے پلے کریں گے, کیا پرابلم سالور کتنے ہیں, ٹھیک ہے. پرابلم سالونگ از آلسو ویری امپورٹنٹ, لیکن یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایون دا پرابلم. ٹیسٹ بھی نہیں کرتے لوگ, بہت بیسک ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا, اب ہمیں یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. کبھی بھی آپ نے انپریپیئرڈ نہیں جانا. یہ جو میں نے آپ کو بتائیں ان اسپیکٹس کو نوٹس کر لیں. اگین آپ تھوڑا سا اپنے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. رائٹ, بیلنس رکھیں, اور تھوڑا بہت وہ بھی آپ کو مارجن دیتا ہے انٹرویو میں, 100%. کہ آپ کہیں یو آر ایبل ٹو پریزنٹ سم تھنگ, ٹھیک ہے. آپ نے آگے کلائنٹ فیسنگ بھی کرنی ہے, یو ول بی فیسنگ پریزنٹنگ یور ورک, ٹھیک ہے. سو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پریزنٹ اٹ, اس کی آپ پہ پریکٹس ہو جاتی ہے. اینڈ ہاؤ یو آر ورکنگ انڈر اے ٹیم, سپر امپورٹنٹ. ٹیم پلیئر بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. لیٹس سے اب میں نے آپ کے ساتھ انٹرویو کیا, یو آر این امیزنگ پرسن, سب کچھ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, بٹ یو آر سمبڈی کہ جو اچھا کام کرے گا باقیوں کو پس آف کرے گا. مجھے آپ کا کام کیا کرنا ہے, 4 لوگ آپ سے وجہ سے آپ اپسیٹ رہ کے وہ کام نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے. سو یو آر ناٹ اے گڈ ٹیم پلیئر, ٹھیک ہے. تو اپنی سافٹ اسکلس پہ کام کریں کہ ہاؤ یو کین بی اے گڈ ٹیم پلیئر, ہاؤ یو کین ورک ود ملٹیپل. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ون مور تھنگ, انڈر پریشر. انڈر پریشر بہت زیادہ بچے ہو جاتے ہیں, اور وہ اس میں بہت زیادہ وہ ان کو پینک کرنے لگ جاتے ہیں, وہ اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر پاتے. ایون کہ انٹرویو میں وہ آپ کو یہ بھی اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا پریشر دیں گے تو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وہ آپ کو چیک بھی کرتے ہیں پریشر دے کے کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں. سو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ انٹرویو کو کچھ پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے فیک لکھی ہوئی ہیں چیزیں اپنی سی وی میں, آپ نے یہ کچھ کیا ہوا ہے, سب کچھ پتہ چل جاتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. سو یہ, اور ون مور تھنگ, جو آپ کا لنکڈ ان ہے نا, وہ آپ کا اپڈیٹڈ ہو. بالکل اپڈیٹڈ ان اے سینس کہ لیٹس سے آپ کا ایک پروجیکٹ ہے, آپ نے وہ بتا دیا کہ میں اور میرے لاسٹ سیمسٹر میں آپ کا پروجیکٹ ہوگا. لیٹس سے میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ایونٹ پہ بھی گئی ہوئی تھی, وہاں پہ میں بتا رہی تھی اسٹوڈنٹس کو کہ ایک یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس نے ایک پروجیکٹ کیا ہوا تھا. تو میرے سی ای او نے مجھے ان کی پوسٹ سینڈ کی کہ حلیمہ ان لوگوں نے وہ پروجیکٹ کیا ہوا ہے جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ تینوں بچے بہت زیادہ ہمارے لیے سوٹیبل ہوں گے. مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ سی ای اوز آر آلسو لوکنگ ان ٹو فریش گریجویٹس پروفائلس. امیزنگ, آپ بیٹھے ہوئے ہیں لنکڈ ان پہ, آپ کو سی ای او خود ڈھونڈ رہا ہے کہ آپ اس پہ کام کریں. سو ایڈورٹائز یور ورک, ٹیل اباؤٹ یور ورک, ٹیل اباؤٹ یور اسکل سیٹ, وٹ یو آر ڈوئنگ ڈفرینٹلی, ڈو یور سیلف برانڈنگ, ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. انسٹاگرام پہ ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اپنی برانڈنگ پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لنکڈ ان پہ اسپینڈ کریں. آپ 10% بھی لنکڈ ان پہ اسپینڈ کرنا شروع کر دیں. سو میری ایڈوائز یہی ہے فریش گریجویٹس کو, اور میں بہت امپریس ہوتی ہوں جس کا لنکڈ ان بہت اپڈیٹڈ ہو, ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس نے, بچے نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ ہم فریش گریجویٹس کو ہیڈ ہنٹ بھی کرتے ہیں اچھی یونیورسٹیز سے, سی جی پی ایز اینڈ ایوری تھنگ. سو میک شیور دیٹ از اپڈیٹڈ. سو آپ کو جابس نہ ڈھونڈنی پڑیں, جابس آپ کو ڈھونڈیں. بالکل. تھینک یو سو مچ میم, دس واز اے ویری ویری انسائٹفل کانورزیشن. اینڈ میں پرسنلی آئی واز بیچ میں دیر از سو مچ آئی ہیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ, بٹ وی ور لمیٹڈ بائی ٹائم, اینڈ مے بی آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ دوز تھنگس لیٹر آؤٹ سائڈ آف دس روم. But once again, thank you so much. And this was our Future Fest podcast, and we'll catch you in the next podcast very soon.